سورہ یوسف کی آیت نمبر 44 کی وضاحت میں یہ بات آتی ہے، یہ خواب اس بادشاہ کو آیا جو عزیز مصر کا وزیر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کو عمل میں لانا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے درباریوں، کاہنوں اور نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہے۔ اور پھر وہ شخص جو 2 قیدیوں میں سے نجات پانے والوں میں سے تھا اور جس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں ذکر کرنے کا بھی کہا لیکن شیطان نے اس کو بھلوا دیا، اسے اچانک یاد آیا تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں، میں اس کی تعبیر آپ کو بتلاتا ہوں۔ اور پھر وہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اگلی آیت ہے، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالکل سبز خوشیں ہیں اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں اور وہ سب جان لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے، یعنی تھوڑی سی مقدار کو کاٹ لینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام خواب کی تہہ تک فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ 7 گایوں سے ایسے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس 7 خشک سالی کے جن میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی وہ مراد لیے۔ اسی طرح 7 سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی اور خوب پروڈکشن ہوگی، اور 7 خشک خوشوں کا مطلب یہ تھا کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اس کی تدبیر بھی بتلائی، یعنی کہ اس کو پلان کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرنا اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو یہ وہی غلہ جو سیو کیا ہوگا وہ تمہارے کام آئے گا۔ اب آگے بات آ رہی ہے، یعنی کہ اس سال کے بعد جو سال آئے گا اس پر لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور خوب نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، یعنی یوسف علیہ السلام نے اس قاصد سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ان کے ہیلے کو تو صحیح طور پر میرا رب ہی جاننے والا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ اب ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، ان کی طرف مائل بکرم ہے، یعنی سافٹ کارنر رکھتا ہے ان کے لیے، تو انہوں نے محض اس کی عنایت سے ہی جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، یعنی کہ صرف اس کی ہمدردی کی وجہ سے ہی جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ وہ اپنے کردار کی، اپنے کریکٹر کی پاک دامنی کا پروف چاہتے تھے اور واضح کرنا چاہتے تھے دنیا پر کہ آپ کا کردار کس قدر بلند ہے۔ اور یہ بات داعی اللہ کے لیے، یعنی جو اللہ کی طرف پکارتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا کردار بلند ہو لوگوں کے سامنے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ مسجد میں معتکف تھے، یعنی اعتکاف کی حالت میں تھے۔ رات کو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس کسی ضروری کام کے لیے تشریف لائیں۔ بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں 2 انصاری ملے۔ انہوں نے آپ کو ایک خاتون کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے گزرنا چاہا، مگر آپ نے ان کو رک جانے کا حکم فرمایا اور وضاحت فرمائی کہ یہ خاتون میری زوجہ صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہم آپ کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے ہمارے لیے۔ نہیں، آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ایک داعی جو اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے اس کو اپنا کردار صاف اور واضح رکھنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے جی، بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نکل آئی ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ تو سچوں میں سے ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی،
اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے نہیں چلنے دیتا، ان کے مکر نہیں چلنے دیتا۔ اور بادشاہ نے اس معاملے کی تہ کے لیے تمام عورتوں کو جمع کیا اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اب امرأۃ العزیز یعنی زلیخا کے لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اور باقی عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ تو جی یہاں تک ہمارا 12واں پارہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ، اور ہم 13ویں پارے وما ابرئ کو شروع کرتے ہیں، لیکن ہماری سورہ یوسف ہی ابھی چلے گی انشاءاللہ۔ اور اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ہی ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ آیت کے اس حصہ میں جہاں یہ بات آ رہی کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، تو یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کا قول تسلیم کی جائے تو بطور قصر نفسی کی ہے، یعنی کہ ان کی طرف سے ایک عاجزانہ یہ بات ہے، ورنہ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی کا ثبوت ہو چکا تھا، یعنی وہ ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر یہ قول یعنی یہ جو بات ہے اگر زلیخا کا قول سمجھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف یعنی کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے پھسلانے کی کوشش کی، اور اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یعنی اس کی ریزن یہ بتائی کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اسے برائی پر ہی ابھارتا ہے اور اس پر اسے آمادہ کرتا ہے۔ اب اگلی آیت میں آ رہا ہے جی کہ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ کہ اسے میں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ پھر جب اس نے آپ سے بات چیت کی یعنی یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں سہیں، ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ اس آیت کی کچھ وضاحت دیکھتے ہیں۔ یعنی جب بادشاہ یوسف علیہ السلام سے ملا تو آپ نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یعنی آپ نے جہاں پہ غلہ جمع کیا جاتا تھا اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش ظاہر کی، تاکہ مستقبل قریب میں یعنی کہ کیا فیوچر میں جو قحط سالی کے دن آنے والے تھے اس سے وہ صحیح طریقے سے نمٹ سکیں۔ دیکھیں عام حالات میں یعنی کہ اگر عام طرح کی تو ذرا اس طرح کے حالات تھے کہ آگے شارٹیج ہونی تھی فوڈ کی، تو اس لیے پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس چیز کا آپ مقرر کر دیں کہ میں اپنے ہاتھ میں یہ انتظام سنبھالتا ہوں۔ لیکن عام حالات میں انسان کو عہد و منصب یعنی کسی پوزیشن کی چاہت کرنا، ڈیزائر رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف کہ اس قدم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص حالات تھے، یعنی اگر ملک و قوم کو کوئی خطرہ ہو، کوئی پریشانی ہو در آگے، تو پھر اس کے نمٹنے کے لیے جس کے اندر اچھی صلاحیتیں موجود ہوں اس کو اس کی اہلیت کے مطابق یعنی اس کی کیپیبلٹی کے مطابق کسی عہدے یا منصب پر رکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر آگے کیا بات آ رہی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں جانے دیتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر یعنی آخرت میں اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی گویا یہ یوسف علیہ السلام کے لیے اجر تھا کہ انہوں نے جو اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم پر صبر کیا، اور پھر جو زلیخا کی دعوت گناہ پر انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تو اور قید خانے کی زندگی بسر کی، تو یہ سب ان کے اجر کا جو پھل تھا کس صورت میں ملا کہ آپ کو ایک بہترین پوزیشن یعنی بہترین منصب اس ملک میں دیا گیا۔ تو اگلی آیات کو دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے نہ پہچانا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو نہ پہچانا۔ اور جب انہیں ان کا اسباب یعنی انہیں ان کا سامان دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان آیات میں جو بات آ رہی ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، یعنی جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہائش پذیر تھے۔ اب کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے کچھ انتظامات کر رکھے تھے، وہ ان کے کام آئے اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت کنعان تک بھی پہنچی، یعنی جہاں پہ ان کے بھائی تھے اور ان کا باپ تھا۔
مصر کا بادشاہ کہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے ان کو پتہ چلا، چنانچہ باپ کے حکم پر یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے گھر پونجی لے کر پہنچے، یعنی اپنی کچھ رقم لے کر پہنچے کہ غلے کے حصول کے لیے، جہاں حضرت یوسف تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اور اب کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر اپنے بھائیوں سے کچھ باتیں پوچھی جو انہوں نے بتا دی، اور یہ بھی بتا دی کہ ہم 10 بھائی ہیں اس وقت موجود ہیں، اور ہمارے 2 علاقی بھائی یعنی دوسری ماں سے اور بھی ہیں، ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا ہے اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے پاس رکھا ہوا ہے اور اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ناپ تول پورا تو صحیح طریقے سے دیتا ہوں اور میں مہمان نواز بھی ہوں، اور اب تم اگلی بار اگر یہ کام نہ کیے یعنی کہ تم بھائی کو ساتھ نہ لائے تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ جیسے اگلی آیت میں بات ہے کہ اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہیں ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے، یعنی ہم ضرور کریں گے اپنے باپ کو کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، ہم پوری کوشش کریں گے۔ اور اپنے خدمتگاروں سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں اور پونجی کو پہچان لیں تو ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں گے، یعنی انہوں نے جو رقم کوئی ادا کی ہوگی غلے کے لیے اس کو واپس یوسف علیہ السلام نے انہی کے متاع میں یعنی انہی کی بوریوں میں واپس رکھوا دیا۔ پھر کیا تھا، جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس آئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے یعنی بنیامین کو بھیجیے، ہم پیمانہ بھر کر لائیں تاکہ ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ آئندہ کے لیے اگر تو بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جاتا تو یہ غلہ نہیں ملے گا، اور اس لیے اس کو ضرور ہمارے ساتھ بھیجیں اگر ہمیں غلہ لینا ہے۔ اور پھر اس پر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے بارے میں تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے جیسا ہی کھٹکا تھا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جس طرح تم نے میرے ساتھ پہلے کیا اس کے بڑے بھائی کے معاملے میں، تو اب مجھے اس کے معاملے میں تم پر اعتبار بالکل نہیں ہے۔ آگے کیا بات آتی ہے، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، تو کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، ہم اپنے خاندانوں کو رسد لا کے دیں گے اور اپنی بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، اور یہ ناپ تو بہت ہی آسان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ بادشاہ کے لیے ایک اونٹ کی مزید بڑھتی کوئی مشکل بات نہیں، یہ بڑا آسان ہے، اور بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا، تو یہ اچھی ہی بات ہے، یعنی ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکے گی۔ اب اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یعنی کہ اب وہ کسی صورت میں تیار نہیں تھے کہ دوسرے بیٹے کو بھیجنے کے لیے، کہ میں تو اس کو بالکل تمہارے ساتھ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کے مجھ سے قول و قرار نہ دو کہ تم میرے پاس اسے پہنچاؤ گے، سوائے اس کے یعنی سوائے ایک ہی صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ تو پھر کیا تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اب پکا قول و قرار دو گے تو پھر ہی میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ اب پھر کیا تھا، ان بھائیوں نے اپنے باپ سے پکا قول و قرار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا، کئی جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی وضاحت میں بات یہ آتی ہے کہ جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے تو یہ ہدایت ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے دی، کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے اور جو قد و قامت اور شکل و صورت میں بھی خوبصورت اور ممتاز تھے، جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا کہیں ایک ساتھ ہی گزریں تو عموماً لوگ انہیں تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ چنانچہ ان کے باپ کی طرف سے انہیں یہ نصیحت آئی کہ دیکھو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، دیکھیں نظر کا لگ جانا برحق ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتائے ہیں، مثلاً فرمایا کہ جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ اور اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 39 میں یہ بات آتی ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اس شخص کو بولنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو قرآن سے بھی حوالہ بتا دیا۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق
اور کل اعوذ برب الناس نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی اور بھی آیات ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا یا کلمات ہیں جو نظر سے بچنے کے لیے بتائے گئے ہیں اور جن کو ڈیلی روٹین میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جی تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 کو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے، یعنی ڈیفرنٹ گیٹ سے داخل ہونا اس شہر میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے نہیں ٹال سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے اور میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی نہ بچا سکے۔ یعنی بات یہ تھی کہ جو انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے باپ نے کہا تھا، یعنی اسی تدبیر کو اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، اللہ کی تقدیر کو تدبیر نہیں ٹال سکی۔ تاہم یعقوب علیہ السلام کے جو دل میں بات آئی تھی کہ میرے بیٹوں کو نظر نہ لگے، اس کا ان کو خطرہ تھا، تو انہوں نے اس کے پیش نظر یہ بات کہی تھی کہ اس ڈر سے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگے، تو انہوں نے کہا ڈیفرنٹ آپ گیٹ سے داخل ہونا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہوتا ہے، وہ نہیں ٹال سکتا۔ البتہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر ہی انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ یعنی تدبیر اختیار کرنا دنیا میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے، تدبیر انسان اختیار کر سکتا ہے ہر طرح کی، کہ دنیاوی سورسز کو لیتے ہوئے اپنی تدبیر کر سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو نظر سے بچانے کی، یا جس طرح کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی بات آ رہی ہے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا، یعنی ان کو ڈر تھا کہ میرے بیٹوں کو نظر نہ لگے، اور انہوں نے اس پر تدبیر کی اور اس پر ان کے بیٹوں نے بھی عمل کیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی کہ وہ ایک عالم تھے، ایک پیغمبر تھے اللہ کے۔ اور آگے بات آ رہی، یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف، بس یعنی کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، جو کچھ یہ دوسرے بھائی کرتے ہیں تم اس پر رنج نہ کرو۔ اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا، اور پھر تنہائی میں ان سے یہ باتیں کی کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور انہیں پچھلی باتیں بتا کر ان کے بھائیوں یہ بھی بتایا کہ جو کچھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا اس پہ رنج نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بنیامین کو روکنے کے لیے جو ہیلہ اختیار کرنا تھا یوسف علیہ السلام نے جو پلان بنایا تھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا۔ پھر آگے بات آتی ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھاک کر کے دیا گیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا ایک پیالہ انہوں نے رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ اب اس بات پر ان سب نے پلٹ کر ان سے کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے غلہ ملے گا، اور اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تم خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے کے لیے تو آئے نہیں، نہ ہی ہم چور ہیں۔ تو آگے وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا چور کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا گیا کہ اس کی سزا وہی ہے جس کے اسباب میں، یعنی کہ جس کے سامان سے یہ ملے گا وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کروا دی، اور اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا، یعنی کہ اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے انہوں نے باقیوں کے سامان کو دیکھا، ان کی تلاشی کی۔ اب کیا تھا کہ ان کے بھائی کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اصل میں یہ ساری پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی۔ اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ پانی پینے کا برتن سونے یا چاندی کا تھا، اور پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا، اور جسے چپکے سے انہوں نے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے اس پلان کو کامیاب کیا، کیونکہ اس کے وداؤٹ وہ اپنے بھائی کو وہاں پہ رکھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے آگے بات آتی ہے کہ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی تھی،
اس بادشاہ کی قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا، یعنی کہ جو بادشاہ کا وہاں پہ قانون چل رہا تھا اس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ جو اللہ کو منظور ہو اور ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیں۔ اور پھر آگے بڑی اہم آیت ہے کہ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، یعنی ہر علم رکھنے والے پر اس سے اوپر علم والا موجود ہے، ایک اور علم والا موجود ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے، اسی لیے کسی بھی صاحب علم کو، یعنی کہ جس کے پاس بھی نالج ہے، وہ اس دھوکے میں مبتلا نہ رہے کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دو معنی مراد ہیں اس سے۔ اب دیکھتے ہیں جی آگے کہ ان کے بھائیوں نے کیا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی اس بنیامین نے چوری کی ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی تو پہلے ہی چوری کر چکا ہے۔ یہاں پہ بھی اگین انہوں نے جھوٹ بولا یوسف علیہ السلام کے پاس، دیکھیں ذرا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کیا، اور کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب ہی جانتا ہے۔ یعنی کس قدر تکلیف پہنچائی اور کتنا صبر یوسف علیہ السلام کا، کہ جب تک قرآن لوگ پڑھتے رہیں گے اس چیز کو، ان کی اس سٹوری کو، بھائیوں کے نے جو کیا ان کے ساتھ اور کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، یہ دنیا اس کو پڑھتی رہے گی اور اس سے سبق حاصل کرتی رہے گی۔ اور پھر آگے کیا بات آ رہی ہے، انہوں نے کہا، یعنی ان کے بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت ہی بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک نفس ہیں۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ باپ تو یقیناً بوڑھے تھے ہی، لیکن ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات ہی، کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس جانا پڑا اور باپ نے ہم سے پھر اس کے بارے میں پھر پوچھ گچھ کرنی ہے، اور اس نے یہی کہنا ہے باپ نے کہ تم نے پھر یوسف علیہ السلام کی طرح اس کو گم کر دیا۔ تو اب وہ یوسف علیہ السلام کو اس کے احسانات کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آپ بڑے محسن ہیں اور آپ اسے چھوڑ دیں، اس کا باپ بوڑھا ہے، اس طریقے سے انہوں نے کچھ بہانے بنائے۔ اب آگے بات آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسری کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے تو بالکل نہیں مانا، ظاہر انہوں نے کیسے ماننا تھا، یہ تو ان کی اپنی پلاننگ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کر سکتا کہ جس کے سامان میں سے میں اپنی چیز پاؤں اس کی بجائے میں کسی اور کو پکڑ لوں۔ تو بہرحال پھر آگے بات ہوتی ہے جب یہ اس سے مایوس ہو گئے، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ پوری طریقے سے کہ یہ اب عزیز مصر جو ہیں یہ نہیں چھوڑیں گے اس کو، تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کے پختہ قول و قرار لیا ہے، یعنی کہ پختہ عہد لیا ہے، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکی ہو۔ اب بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو پہلے بھی ہم یوسف کے بارے میں کیا ہم کر چکے ہیں اور اب مزید ہم یہ کام نہیں کر سکتے، پس میں تو اس سرزمین سے نہیں ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر یہ بنیامین ادھر ہے تو میں بھی ادھر ہی رہوں گا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کوئی معاملہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ بڑا بھائی وہیں پہ رک گیا اور تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی ہے جو ہم جانتے ہیں، یعنی کہ جو ہم جانتے ہیں ہم نے وہی بات کہی ہے آپ سے، اور ہم غیب کی باتوں کا علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ آپ اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، اور وہی علم و حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں بات کیا ہوئی کہ پہلے وہ جھوٹے تھے، یعنی جب یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کے آتے جس پہ جھوٹا خون لگاتے ہیں تو اس وقت تو واقعی جھوٹے تھے، لیکن اپنے باپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہم سچے ہیں، تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام یہی کہتے ہیں فصبر جمیل۔ پھر آگے جب اب اس دفعہ جو بات، اب تو واقعی وہ سچے تھے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے ان پہ یقین نہیں کیا۔ کیا ہوا کہ ایک بار کا جھوٹا انسان وہ اس پر اعتماد جلدی نہیں کیا جاتا۔ تو اگین یہاں پہ
یعقوب علیہ السلام پھر وہی بات کہتے ہیں کہ فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یعنی کہ اب میں صبر ہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہو سکتا ہے سب کے سب کو لے آئے میرے پاس۔ اور پھر ان سے انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی ان کی آنکھوں کی سیاہی مارے غم کے، یعنی یوسف علیہ السلام سے انہیں بہت محبت تھی، اور ان کا جو غم تھا ان کے دل میں، اس غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی۔ اور پھر بیٹے کہتے ہیں کہ واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ختم ہی ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح آیت نمبر 86 جس میں یہ ورڈز آئے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ جو کلمات ہیں ان کو غم و پریشانی میں پڑھنا سکون کا باعث ہے، یعنی ان کو تکلیف میں پڑھنا چاہیے یہ ان کلمات کو۔ اب جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو وہ خواب ہے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی، یعنی جو یوسف علیہ السلام نے شروع میں ہی اپنے باپ کو خواب سنایا تھا اور کہ وہ یوسف کو سجدہ کریں گے، تو ان کا یہ یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے اور زندگی میں اس سے ملاقات ضرور ہوگی۔ اور آگے دیکھیں گے اگلی آیات بھی اسی بات کی تائید کر رہی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے وہی مایوسی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے یہاں پہ بس ایک بات آپ کو بتانے کے لیے کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان پازیٹیو باتوں سے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو یہ اگر جو پڑھتا ہے قرآن پڑھنے والا وہ ہر جگہ پہ یہی پائے گا، اکثر لفظ آپ کو ملتا ہے لا تحزن لا تحزن، غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یعنی کہ یہ مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا اللہ نہیں پسند کرتا، یعنی مایوسی، پریشانی، غم میں ڈوبے رہنا نہیں، اللہ نے یہ چیز پر کیوں غم کرے مومن، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ٹھیک ہے کوئی چیز پریشانی، کوئی نفس کے جانے کا، کوئی کسی قسم کے نقصانات کا ہوتا ہے، آ گرتی ہیں پڑتی ہیں انسان کے اوپر، لیکن اللہ کے اوپر توکل جو کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے ہم نے اللہ ہی کی طرف، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، اور وہ آزماتا بھی ہے انسانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو بات یہ کہ مختصر بات کہ پریشانی، ہر وقت پریشانی، غم اور نیگیٹو چیزوں کو نہیں سوچتے رہنا، پازیٹیو اپنے ذہن کو رکھیں اور اللہ پہ اچھا خوبصورت گمان رکھیں۔ اگر اللہ نے کوئی تکلیف پریشانی دی ہے تو اس کے پیچھے ضرور خیر ہے، ضرور اس کی کوئی بہتری ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات آ گئی کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی ہو رہے ہیں جو ڈسبلیور ہیں، بات ہی ختم کر دی، دیکھیں جو کافر ہیں پیچھے کیا رہ گیا، مومن کے لیے تو یہ بات جائز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، یعنی ان کے بھائی پھر اگین یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، اب ہم حقیر سی پونجی لے کے آئے ہیں، یعنی ہمارے پاس اب پونجی بڑی تھوڑی ہے، اب آپ ہمیں پورا غلہ ناپ کا دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے۔ یعنی کہ ان کے پاس پونجی تو تھوڑی تھی، رقم تو نہیں تھی اتنی، لیکن اب وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ ان سے صدقہ خیرات کی ریکویسٹ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی لیے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائیں۔ پھر یوسف علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا نادانی میں؟ اور انہوں نے کہا واقعی تو یوسف ہے؟ جب آپ نے جواب دیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے گا، یعنی کہ اللہ کا تقوی اور صبر کو پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے، یعنی ہم گنہگار تھے۔ جواب دیا، یعنی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ اب آگے آپ ان کو اپنی قمیص دیتے ہیں اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو تاکہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اور اپنے تمام خاندان کو بھی میرے پاس لے آؤ۔
ان آیات کی تھوڑی تفصیل میں بات آتی ہے کہ جس طریقے سے، کیونکہ یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں واقعی اس آیت میں جب یہ جو ورڈ آتا ہے نا، ان اللہ وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ کر دو، ان اللہ یجزی المتصدقین، ان آیات میں سے کچھ ایسا جھلکتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ ان کی نہایت عاجزی اور ان کی اپیل جو ہے وہ جھلک رہی ہے، وہ صدقہ خیرات مانگ رہے ہیں اپنے بھائی سے، اور دیکھو وہ بھائی جس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یوسف کا دل بھر آیا، یعنی کہ جب انہوں نے صدقہ خیرات مانگا اور اپنے بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، ان کی آنکھیں نمناک ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انکشاف حال پر ان کے انہوں نے پھر اپنا سارا حال ان کے آگے بتا دی کہ وہ کس طریقے سے بادشاہ بنے۔ اور بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا جسے انہوں نے بچپن میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا، تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے یہ ہم کلام بادشاہ یوسف ہی تو نہیں، ورنہ یوسف کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف ہے؟ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، جو آپ نے اقرار اور اعتراف کیا۔ اور پھر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا بھی اعتراف کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی ملامت نہیں تم پر کی جائے گی اور تم پہ کوئی سرزنش نہیں ہے۔ اور فتح مکہ والے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور قریش کے سرداروں کے ساتھ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں انہوں نے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ رشاد فرما کے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو اپنی قمیض اپنے باپ کے منہ پر ڈالنے کے لیے دی تاکہ ان کی آنکھوں کی بینائی پھر سے بحال ہو سکے، یہ ان کا ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر، یعنی ایک میریکل تھا۔ اور جب یہ قافلہ جدا ہوا، یعنی جب یہ قافلہ چل پڑا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیا ہوا قرار نہ دو، یعنی کہ تم مجھے بہت بوڑھا نہ سمجھو۔ اور بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی خواب میں مبتلا ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ اپنی اسی محبت میں گرفتار تھے، یعنی اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یوسف کی محبت ان کے دل سے نہیں گئی تھی۔ پھر بات آتی جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے دیکھنے والی ہو گئی، یعنی ان کی بینائی پھر سے واپس آ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں تم سے کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اور پھر بیٹوں نے جواب دیا، ابا جی ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم گنہگار ہیں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا، ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میرے رب نے سچ کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اور اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، اور میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اس کی تفسیر میں بات یہ آتی کہ بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سب جھک گئے، لیکن خروا لہ سجدا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، یعنی یہ سجدہ، یہاں سے اب یہ بھی ہم بات کرتے چلیں کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی سجدہ عبادت نہیں۔ پہلے اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب اسلام میں شرک کے سدِ باب کے لیے، یعنی شرک کو ہٹانے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا ہے، یعنی اب سجدہ تعظیمی کسی کو آنر دینے کے لیے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اگلی آیت ہے جی کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو نے مجھے بعض ملک عطا فرمایا، من الملک میں سے بات آ رہی ہے، بعض ملک عطا فرمایا، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، اور تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں سے
کر دے۔ یعنی اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور جن پر اللہ کی طرف سے ہی وحی کا نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا انہیں اللہ نے علم دیا تھا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں ہی وہ خوابوں کی تعبیر کو صحیح طور پر لیتے۔ اور اگلی آیت میں بات آ رہی ہے اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جن کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی، یعنی کہ جب وہ پلاننگ کر رہے تھے اور وہ مکر و فریب کرنے میں لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ پلاننگ کر رہے تھے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کی۔ یعنی یہ ساری چیزیں تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے، اور پھر اکثریت اس پر ایمان نہیں رکھے گی چاہے آپ کتنا بھی چاہیں کہ یہ ایمان لے آئیں۔ پھر آگے بات آ رہی کہ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کریں، یہ تو تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمینیں بہت سی نشانیاں جن سے یہ منہ موڑے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے واقعات سے انسانوں کو عبرت دلاتا ہے، ان کے لیے اس میں لیسن ہے، سبق ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اکثریت لوگوں کی اس پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ اللہ کی آیات کو دیکھتے سمجھتے ہوئے بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ یعنی یہ حقیقت بیان کی ہے قرآن نے کہ مشرکین مانتے تو تھے کہ آسمان و زمین کا خالق، مالک، رازق صرف اللہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر آپ کو بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھیے کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے، تو کہیں گے اللہ نے۔ تو یہاں پہ بھی یہی تقریباً بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، یعنی کہ یہ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق مالک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ اور آگے بات آ رہی ہے کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک کوئی قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ تو یہی ہے اور میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب ہی مرد تھے جن کی طرف ہم نے وحی نازل کی۔ کیا زمین میں چل پھر کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیں یہ جو بات آئی ہے یہاں پہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بستی والوں میں جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، یعنی یہ آیت اس بات پر دلیل دے رہی ہے کہ عورتوں میں سے کسی کو اللہ نے نبوت کا مقام نہیں دیا، اور قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی یہ بات آتی ہے، ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب مرد تھے۔ اور اسی طرح یہاں پر جو مفسرین بتا رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ ایک تو مردوں کو یہ مقام ملا، دوسرا ان کا تعلق نبیوں کا قریہ سے ہوتا تھا، یعنی بستیوں سے، قصبہ اور شہر کو شامل کیا جاتا ہے اس میں، اور ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ یعنی صحرا نشینوں میں سے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اہل بادیہ یعنی جو صحرا نشین جو لوگ ہوتے ہیں وہ نسبتاً طبیعت میں زیادہ کھردرے اور سخت ہوتے ہیں، اخلاق کے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور شہری ان کی نسبت نرم، دھیمے اور با اخلاق ہوتے ہیں، اور یہ خوبیاں نبوت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اچھا جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ جب تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹا کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی اور جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ یعنی کہ اللہ نے بستیوں میں پیغمبر بھیجے، لیکن جب پیغمبروں کو احساس ہوا کہ اب یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوا کہ اللہ کی فوراً مدد آئی اور اللہ نے ان کو نجات دی جو اللہ پہ ایمان لائے۔ پھر بات آتی ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، اور یہ قرآن کریم جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق کرتے ہیں، ٹیسٹیفائی کرتی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں، اور کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ جو قصہ یوسف ہے دیگر قوموں کے واقعات اس میں جو بیان ہوئے ہیں کوئی یہ گھڑے ہوئے واقعات نہیں بلکہ یہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ جی تو اللہ کے فضل سے ہماری سورہ یوسف کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم سورہ رعد کو لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ رعد مکی سورہ ہے، اور اس سورہ میں جو سبجیکٹ ڈسکس ہوئے ہیں وہ پہلی ہی آیت میں بتا دیے گئے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مان رہے وہ غلطی پر ہیں۔ اور پھر ساری جو تقریر ہے، جو آگے ساری جو بات چل رہی ہے، وہ اسی مضمون، اسی سبجیکٹ کے اراؤنڈ گھومتی ہے۔ یعنی اس سلسلے میں مختلف طریقوں سے توحید اور رسالت کی سچائی پر ثبوت دیے گئے ہیں، اور پھر ان پر ایمان لانے کے روحانی اور اخلاقی فوائد جو بینیفٹس ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور نہ ماننے پر نقصانات بتائے گئے ہیں، اور کفر کو سراسر ایک حماقت اور جہالت قرار دیا گیا ہے۔ تو جس کی پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے سب سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں، یعنی ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے، ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، یعنی کہ وہ گھوم رہا ہے، ایک فکس ٹائم کے لیے وہ گھوم رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اچھا جی، یہ جو بات آئی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا، تو یہاں پہ محدثین کا یہی مسلک ہے کہ وہ اس کی تعویل نہیں کرتے، یعنی ان کے نزدیک اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کا عرش پر قرار پکڑنا، اس چیز کی وہ کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے۔ جیسے سورہ شورہ کی آیت نمبر 11 میں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو مشہور قول یہی ہے کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ اور اب دیکھیں، یہ جو چاند اور سورج کی بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک میعاد معین، یعنی ایک فکس ٹائم ہے، ایک مقرر وقت ہے جس کی طرف یہ چل رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں بات آتی ہے، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے، یعنی وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں یہ بات آتی ہے۔ اور پھر دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں۔ سورج اپنا ایک جو راؤنڈ ہے ایک سال میں، اور چاند ایک ماہ میں مکمل کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے بارے میں بتا دیا، چاند اور سورج کے بارے میں بھی، اور اللہ بتاتے ہیں کہ ہر کام کی وہ تدبیر کرنے والا ہے، اور ہر چیز کو وہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے، اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے پیدا کر دیے، یعنی نر اور مادہ دونوں کو پیدا کر دیا، میل اور فیمیل کو بنا دیا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے جوڑے کا، کہ میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ اور سفید، یعنی اسی طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسمیں اللہ نے پیدا کی۔ پھر اسی طرح وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب جڑے ہوئے ہیں، یعنی زمین کا ایک حصہ شاداب اور زرخیز ہے، خوب پیداوار دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری زمین جو ہے وہ شور ہے، یعنی جو نباتات نہیں اگا سکتی۔ اور پھر آگے بات آتی ہے، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیت ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کا پانی ان کو دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی ان کو ایک دوسروں پر برتری حاصل ہے، یعنی پانی تو ایک ہی قسم کا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے، کوئی پھل میٹھا ہے، کسی کا ذائقہ اور طرح کا ہے، کوئی کس طریقے کا پھل اگتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ نے یہاں پہ فرمائی ہے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگلی آیت میں بات آتی ہے، یہاں پہ اب جو بات ہے تھوڑی چینج ہو گئی ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں جو نعمتیں پیدا کی ان کے بارے میں ذکر فرمایا، اب آگے بات آ رہی ہے کہ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، یعنی یہ کافر یہ بات کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں، یعنی ہم نئے دوبارہ سے ری بورن ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں، یعنی کہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں راحت سے پہلے، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں۔
اب اس آیت کی تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو، جس ذات نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا، کیا اس کے لیے دوبارہ ان کو بنانا مشکل ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ کیا چیز کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اور یہ مفہوم بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ کہیں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا ہم پھر سے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلے تم کیا تھے؟ پہلے بھی تو حقیر نطفے سے انسان بنا ہے، تو وہ بنانے والی ذات جس طرح مرضی بنائے، اور اس کے بعد تمہیں وہ دوبارہ بنانے پہ کیا وہ قادر نہیں؟ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ یہ جو کفار ہیں، یا ہمیشہ انہوں کا یہی کام رہا ہے، یہ پچھلی بستیوں میں بھی یہی چیزیں رہی ہیں کہ اپنے انبیاء کو کہتے رہے کہ اب عذاب لے ہم پر، عذاب کی یعنی جلدی کرتے رہے اگر تم سچے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب آگے بات آ رہی ہے، بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی آپ ان کو صرف وارننگ دینے والے ہیں، ان کو ڈرانے والے ہیں، آگاہ کر دیں، اویئر کر دیں۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، یعنی ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے، یہاں پہ جو یعنی فیمیل جو ہے جو کچھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے اندازے سے ہے۔ تو سورہ رعد کی آیت نمبر 8 کو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے رحم مادر میں کیا، یعنی کہ فیمیل کے پیٹ میں کیا چیز ہے، نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، نیک ہے یا بد ہے، اس کی کتنی عمر ہوگی، اور کس جگہ پہ اس کو موت آئے گی، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یعنی یہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہے۔ اور پھر اگلی بات، یعنی پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا، یعنی اس سے مراد حمل کی مدت، جو عام طور پہ 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن گھٹتی بڑھتی بھی وہ رہتی ہے۔ آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ ظاہر و پوشیدہ کا عالم ہے، وہ سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند کہنا، یعنی چاہے تم اپنی باتوں کو چھپا کر کہو یا اونچی سے کہو، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر ایک جیسے ہیں، یعنی کہ اللہ سب کو جانتا ہے، اور اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ورڈ معقبات آیا ہے، معقبہ کی یہ جمع ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، اس سے مراد فرشتے ہیں جو باری باری ایک کے بعد دوسرے، یعنی ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آ جاتے ہیں، شام کے جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے، یعنی کہ اللہ کے نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جب تک وہ خود اپنی حالتوں کو نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اور پھر اللہ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لے تو وہ پھر بدلتا نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز، یعنی کہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اور وہ اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ گرج یعنی یہ بجلی کی جو کڑک ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اسے ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یعنی جو بجلی کی کڑک ہے، جو گرج ہے، وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی، اور پھر جس پہ چاہے اللہ اس کو ڈال بھی دیتا ہے۔ اور میحال کے معنوں میں آتا ہے نہایت قوت والا اور پکڑ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا۔ پھر اگلی آیت ہے جی، اسی کو پکارنا حق ہے، لہو دعوت الحق، یعنی کہ اسی کو ہی پکارا جائے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکارا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہے کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا ہی نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی، یعنی جس کو بھی یہ پکار رہے ہیں سب گمراہی میں ہی ہے۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے صبح اور شام سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی۔ اور آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھلے برے کا اختیار ہی نہیں رکھتے؟
یعنی یہاں پہ کس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ فرماتے کہ آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، یعنی اس کا رب کون ہے، تو وہ کہیں اور پھر کہا گیا کہ آپ خود ہی کہیں کہ اللہ۔ پھر ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ اور حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو تو اختیار ہی نہیں اس چیز پر کہ وہ اپنا ہی کچھ بھلا یا برا کر لیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، کیا یہ اندھیریاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں، یعنی ڈارکنیس اور لائٹ تو برابر ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی کوئی کریچر انہوں نے بنائی ہے۔ ان کی نظر میں تو پیدائش مشتبہ ہو گئی، یعنی کہ وہ ڈاؤٹ فل ہو گئی۔ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، یعنی کہ جو ناکارہ چیز ہوتی ہے وہ تو بہہ جاتی ہے، لیکن جو چیز دو کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرسونیفیکیشن یوز کی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کسی اور چیز کی مثال کے ذریعے قرآن کو بتایا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح ہوتا ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی بارش کے فائدے کی طرح ہے۔ اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ، اس لیے کہ وادیوں میں پانی جا کر ٹھہرتا ہے، تو اس طرح جس طرح یعنی کہ قرآن کریم جو ہے، جو مومن اس قرآن کو لے گا، جس کے دل میں اس نے ٹھہرنا ہوگا، اس کے دل میں یہ قرار پکڑ لے گا اور وہ ایمان لے آئے گا۔ اسی طرح بات آگے آتی ہے کہ اس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے، جسے ہوائیں لے کر اڑ جاتی ہیں، اس سے مراد کفر ہے، یعنی کفر مراد ہے اس سے، اور جو جھاگ کی طرح اڑنے والا ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو دوسری مثال اللہ نے بتائی کہ تانبے، پیتل یا سونے چاندی کے زیور کو جو ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں جن کو تپایا جاتا ہے، تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ اور یعنی کہ جب سونے کو یا کسی بھی چیز کو، پیتل ہو گیا، سونا، چاندی، جب اس کی امپیورٹیز کو دور کرنا ہوتا ہے، اس کو پیور کرنا ہوتا ہے، تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، اس کو آگ میں ڈال کے پھر جو اس کی امپیورٹیز ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ خالص سونا باہر آتا ہے۔ اب اس میں بھی یہی چیز آئی ہے کہ اس پر جو جھاگ آ جاتا ہے، اس جھاگ سے مراد میل کچیل جو ان دھاتوں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر آگ میں تپانے سے وہ جھاگ اوپر آ جاتی ہے اور وہ دور ہو جاتی ہے، اور جو اصلی جو اس کی جو پیور شکل ہوتی ہے، پیور فارم میں پھر وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی ان سب چیزوں سے کیا اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو باطل ہے، یہ جو کفر ہے، وہ ان کی مثال بھی اسی طرح، اسی جھاگ کی طرح ہے، جو کہ نہ کسی کو فائدہ دینے والا ہے اور بلکہ ہوا میں ختم ہو جانے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حق ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور لوگوں کو نفع دینے والا ہے، اور اسے زوال نہیں۔ اور اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے جی؟ جن لوگوں نے اپنے رب کی حکم کی بجا آوری کی، یعنی اپنے رب کو مانا، ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی اطاعت نہیں کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ ویسا بھی اور ہو، تو وہ سب کچھ اس کو بدلے میں دینے چاہیے، یعنی کہ فدیے میں دینا چاہیں، تو یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ یعنی یہ بات قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پہ آئی ہے کہ قیامت کے روز اگر کافر سے یہ کہا جائے گا کہ زمین بھر جتنا کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین بھر سونا اور اس کے مثل، یعنی کہ اس کے جتنا اور بھی، کیا تم فدیہ میں دینا چاہو گے اپنی جان بچانے کے لیے؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ میں نے تو تم سے اس سے ہلکی چیز کہی تھی، یعنی تم میرے ساتھ شرک نہ کرتے، لیکن آج یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں بات ہے جی، کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، یعنی کہ جو ایمان رکھتا ہو آپ پر، اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بات آ رہی کہ ایک وہ شخص ہے جو قرآن کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، قرآن کو سچ مانتا ہے، اور دوسرا اس کو جھٹلاتا ہے، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح جھاگ اور پانی، سونا تانبا یا ان کی محل برابر نہیں ہو سکتے نا، اسی طریقے سے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر عقل کون لیتا ہے، یعنی نصیحت کون لیتا ہے؟ جس کا دل پیور ہو، پیور ہارٹڈ مین،
اور جس کی عقل صحیح ہو اور جس نے اپنے دل کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ نہ کیا ہو، یعنی اس کے جو اعمال ہیں وہ اس چیز کو اس کو حق قبول کرنے سے روکتے نہ ہوں۔ اور پھر اگلی آیت میں اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اہل ایمان اللہ کے حد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ یعنی اللہ کے حد سے مراد یہاں پہ اس کے احکام و فرائض کو بجا لانا، اور اس کے جو حرمات ہیں یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے بچنا، یا پھر وہ عہد الست ہے جو سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان سے عہد دیا انسانوں سے، تو کیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے پکے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا اسے وہ جوڑتے ہیں، یعنی رشتے ناتوں کو، اپنے جو رحم کے رشتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی ہے وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت، کتنی کوالٹیز ان کی آ گئی یہاں پہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے تو اس کو کیا مطلوب ہے، یعنی وہ اللہ کی خوشی پانا چاہتا ہے، اللہ کا پلیئر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو پلیز کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور پھر جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ چھپے یا ظاہری طور پر ہر طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ الدہر میں مومنین کی صفات کیا بیان ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت یہاں پہ صفات آ رہی ہیں کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی تم سے کوئی شکر گزاری۔ یہ آیات ہیں 7 اور 8 نمبر کی آیات ہیں سورہ دہر کی۔ اور اسی طرح قرآن کریم بھرا پڑا ہے یہ خرچ کرنے کے معاملے میں، جیسے سورۃ الحشر کی آیت آتی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی فلاح پانے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، یعنی اپنے جو نفس کا جو بخل ہے اس سے بچ گئے۔ سبحان اللہ، اتنی آیات ہیں خرچ کرنا۔ پیچھے ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کا خرچ کیا ہوا مال جو ہے کس طریقے سے بڑھاتا ہے۔ اس کی مثال دی ایک دانے کے ساتھ، ایک دانہ وہ ڈالتا ہے زمین میں، پھر اس سے 7 دانے نکلتے ہیں، اور پھر ہر 7 دانے میں 100 دانے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی میں خرچ کر رہا ہے اللہ پھر کتنا قدردان ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں جی، یعنی یہاں پہ تو خرچ کرنے کے معاملے میں جتنی بھی بات کی جائے یہ تو اس کی بہت ہی لمبی بات ہو جائے، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، یہ بھی بات قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی آئی ہے۔ اور پیچھے میں نے آپ کو سورہ ہود میں بھی آپ کو یہ میں نے بات بتائی تھی کہ وہاں جہاں پہ آ رہا تھا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور ہم نے حدیث بھی پڑھ لی تھی جس میں نمازوں کے بارے میں آیا تھا کہ ایک نماز جو ہے دوسری نماز کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ کس طریقے سے دھوتی ہے، پھر ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، پھر ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہ پڑھا تھا نا ہم نے۔ اب دیکھیں وہی چیز پھر یہاں پہ آ گئی، ریپیٹ ہوئی ہے، وہ برائی کو بھی یعنی برائی کو بھلائی سے وہ ٹالتے ہیں۔ اب کیا ہے یہاں پہ سورہ فصلت، اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں بات آ رہی ہے کہ وہ برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو، یعنی ادفع باللتی ہی احسن، یعنی کہ برائی کو ہٹاؤ، اس کو دور کرو اس طریقے سے جو بہترین ہے، احسن بہترین طریقہ ہو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی تم اگر اس طرح کر لو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے وہ عنقریب وہ کیا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست۔ اور یہاں پہ بڑے خوبصورت ورڈ آ رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، ولی حمیم یعنی گہرا دوست وہ تمہارا بن جائے گا اگر تم یہ کام کرتے ہو۔ اور یہ کام بڑا صبر والا ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے، یہاں پہ تو اتنی آیت مطلب بات میں بتا رہی ہوں، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام بڑا صبر والا ہے، یعنی اس میں بڑا عزم اور بڑا استقلال درکار ہے، بڑا صبر اس میں درکار ہے، دشمن کو دوست بنانا بڑا صبر ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ کوالٹیز ہیں مومنین کی، اللہ تعالیٰ ہم میں یہ صفات پیدا کرتے ہیں، آمین یا رب۔ اچھا یہ آگے دیکھتے ہیں
اور انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ دیکھیں سبحان اللہ، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ کیا ہوتا ہے، ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ مجھے کام کرنا نماز پہ اور پھر میری اولاد کو، اپنی اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے نا۔ قرآن کریم میں بھی تو دیکھے جگہ جگہ تو یہی بات آ رہی نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور یہ مال یہ فتنہ ہے، یعنی اس کی محبت میں تم ڈوبتی ہو اور پھر جو ہے وہ ان کاموں کی طرف جاتی ہو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ بہرحال اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے، اور اسی طرح ازواج کو بھی، اگر ازواج جو ہیں غلط کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، یہ رشتے ناتے یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کا رشتہ اور خاص کر بچوں کا، بیوی بچوں کا، اور شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ رشتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، ہم دیکھیں یہاں پہ کہ اگر تو جنہوں نے یہ کام کیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کام پہ لگائے، تلقین کی، اگر ان میں بھی نیکی پائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ جیسے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں یہ بات آتی ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی اور ان کو فالو کیا ان کی اولاد نے بھی، تو پھر کیا ہے، ہم ان کی اولادوں کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے۔ اور یہاں پہ بھی وہی بات سورہ رعد میں بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولادوں، یعنی کہ سب کا ذکر آ گیا، جو انسان کے محبوب اور پیارے رشتے ہوتے ہیں ان کا اللہ نے یہاں ذکر فرما دیا کہ اگر یہ بھی نیکوکار ہوئے تو یہ بھی تمہارے ساتھ آپ ملیں گے، اور پھر ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد، یعنی کہ مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو یہ کام سارے کر رہے ہیں ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔